تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری فیضان حضور عالم سائڈ پہ دے دو سائڈ پہ تھوڑا راستہ دے دو نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بچے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين وقال في مقام آخر اعبدوه مخلصين له الدين انه له الدين صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا امام الاولین والآخرین بلند آواز کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش فرمائیں صلاۃ و سلام علیہ وعلی آلہ و اصحابہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ وعلی آلہ و اصحابہ یا جد الحسن والحسین حاضرین گرامی مرتبت علماء کرام میرے مرشد گرامی کے منظور قلب و نظر خلفاء کرام اور حاضرین و ناظرین و سامعین بالخصوص آج کے اس مبارک کے منتظم اعلیٰ اور میزبان محترم جناب خلیفہ محمد سعادت خان صدیقی نقشبندی، شہر گجرات سے میرے شیخ کی محبتوں کی چلتی پھرتی تصویر
جناب خلیفہ مولانا عبدالخالق صاحب نقشبندی، سبحان اللہ. جیلم سے آج کی اس بابرکت محفل میں شرکت کے لیے آئے ہوئے میرے مرشد گرامی کے با وفا و با حیا خلیفہ محمد شعبان صدیقی صاحب، صداقتوں اور رفاقتوں کے امین جناب خلیفہ الحاج عبداللہ خان صاحب سیالکوٹ سے تشریف لائے. بیرہ شریف جو اس وقت دنیا اسلام میں خدمات دین کے اعتبار سے معروف، مشہور اور مقبول درجہ حاصل کر چکا ہے، اس ادارے کے پروقار شاہین جناب بہاؤالدین صاحب، دیگر برادران اسلام و برادران طریقت، ہر سال کی طرح امسال قبلہ عالم اور حضور شیخ العالم اور جناب الحاج خلیفہ موسیٰ خان صاحب رحمت اللہ تعالی علیہم کا سالانہ عرس منعقد ہے، اور بحمداللہ تمام تر برکات، رحمات اور اس کا نزول سارا سال ان بزرگان دین کی طفیل اس علاقے پر جاری و ساری رہتا ہے. سبحان اللہ. یہ 28 اور 29 کی مارچ کی تاریخ اس کی تعین کرنے والے حضور مرشد طریقت و حقیقت حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ تو جو شخصیت کسی چیز کی تعین اور تلقین کیا کرتی ہے، بدایت و نہایت کی ذمہ داری بھی اسی کی ہوا کرتی ہے. اور الحمدللہ حضور شیخ العالم رحمت اللہ تعالی علیہ کی ظاہری حیات میں بھی اس مرکز پر نظر محبت رہی، اور آج بھی ان کے پردہ وصال میں چلے جانے کے بعد انہی کی پہم نگاہوں کا اثر ہے کہ اس خوبصورت ماحول میں اللہ اور اس کے رسول کی خوشبوؤں کو تقسیم کیا جا رہا ہے. وقت چونکہ مختصر ہے، کسی لمبی تفصیل میں جائے بغیر، چونکہ یہ درویشوں کا عرس ہے، درویشوں کی تعلیمات و معلومات و معمولات میں جو چیز زیادہ مؤثر رہی ہے، میں اس پر کچھ دیر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں. اپنی گفتگو سے پہلے میری خواہش ہے خلیفہ شاہد محمود صاحب شکر گڑھ سے تشریف لائے، وہ یہاں سٹیج پہ تشریف لائے.
حضرات گرامی، میں نے جو آیہ مقدسہ تلاوت کی ہے اس پر توجہ کی ضرورت ہے۔ بزرگان دین، اللہ کے دوست، اس کے قرب کے نشے سے مخمور رہنے والے پسندیدہ لوگ عام لوگوں سے کیوں ممتاز ہوتے ہیں؟ وہ کون سا پیمانہ ہے کہ اس پیمانے پر اس دیوانے کی ہر ادا اس کے مالک کو پسند آ جایا کرے؟ سبحان اللہ۔ اگر سارا نہ صحیح، ان بزرگان دین کے مجلس میں بیٹھنے کے سبب حقیقت تک، معرفت تک، شریعت و طریقت کے کچھ مغز تک رسائی ہو جائے تو پھر اللہ کی بارگاہ میں سنوائی آسان ہو جائے۔ بلند بانگ نعرے اور چیخ چیخ کر منبر رسول سے پیغام دینا، اور وہ صرف کانوں کے پردوں سے ٹکرا کر واپس باہر چلا جائے، تو یہ وقت کا بہت بڑا ضیاع ہے، بہت بڑا ضیاع۔ میں یہاں حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ایک بات کرنا چاہوں گا اور آپ کی توجہ چاہوں گا۔ خطابت کے جوہر دکھانے والے خطیب جب ان کی موجودگی میں گفتگو کیا کرتا تھا تو اگر گفتگو باغرض، با مقصد اور پر از حکمت ہوتی تو آپ اسے داد تحسین دیا کرتے تھے، اور اگر خدا نخواستہ دائیں بائیں آئیں بائیں شائیں ہواؤں فضاؤں میں بات تحلیل ہو جائے تو آپ کی طبیعت پر ناگواری کے آثار نمودار ہوتے، تو آپ بڑی پتے کی بات کیا کرتے تھے۔ وہ پتے کی بات آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں۔ آپ خطیب کو فرماتے، آپ مقرر کو فرماتے کہ دیکھو آپ نے آدھا گھنٹہ یا 1 گھنٹہ تقریر کرنی ہے، تو وہ آپ کے لحاظ سے تو 1 گھنٹہ ہے، وہ جو فرمائے وہ آپ کے لحاظ سے 1 گھنٹہ۔ میرے خیال ہے باؤدین صاحب بیٹھے ہیں، آپ کو یاد ہوگی یہ بات۔ آپ فرمائے گا تو وہ آپ کے لحاظ سے 1 گھنٹہ ہے، لیکن آپ کے سامنے بیٹھنے والے 500 طالب علم، ان ہر کا گھنٹہ شمار کیا جائے تو 1 گھنٹہ آپ کا، 500 گھنٹے ان کے، تو یہ 501 گھنٹہ اگر اس میں کوئی مطلب کی اور مقصد کی بات نہ ہوئی تو پھر 1 گھنٹہ ضائع نہیں ہوتا، 500 گھنٹے ضائع ہوتے ہیں۔ آپ کو بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ تو ہم جو بزرگان دین کے قدموں میں بیٹھتے ہیں وہ کس لیے؟ وہ اس لیے کہ باہر کے 500 گھنٹے ایک طرف اور ان کے قدموں میں گزارنے والا 1 گھنٹہ ایک طرف۔ سبحان اللہ۔ 500 گھنٹے میں وہ فیض حاصل نہیں ہوتا جو بزرگان دین کے پاس 1 گھنٹہ بیٹھا جائے تو ان کی مجلس کا جو فیض ہوتا ہے وہ دل و روح میں ہوتا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں
کہ لمبی چوڑی بات کرنے کے بجائے دو چار باتیں آپ سے کام کی جائیں، تو اگر یہ دو چار باتیں آپ کو ہر لمحہ یاد رہے تو پھر سمجھیں کہ وہ بزرگ جنہوں نے یہ سارا سلسلہ خیر چلایا ہے انہی کی مجلس کا یہ فیض ہوگا کہ وہ دو چار باتیں آپ کو ہر وقت یاد رہیں، تو سمجھو کہ وہ وقت اللہ اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوتا جا رہا ہے۔ مگر شاعر تو کہہ گیا نا، طوفان نو لانے سے اے آنکھ کو کیا فائدہ، طوفان نو لانے سے اے آنکھ کیا فائدہ، دو اشک ہی بہت ہیں گر اثر کریں، دو اشک ہی بہت ہیں گر اثر کریں۔ آج ہماری مجلس میں پٹھان پگڑیوں سمیت حسن و جمال کے ساتھ ساتھ نظر آ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آج میرا دل تھا کہ میں آدھی گفتگو پنجابی میں سبحان اللہ اور آدھی گفتگو پشتو میں کروں گا، لیکن میرا خیال ہے ساری اردو میں ٹھیک ہے، اور پشتو آپ کو آتی ہے باقیوں کو نہیں آتی، پنجابی اور اردو آپ کو بھی آتی ہے ان کو بھی آتی ہے، سبحان اللہ۔ لیکن چلیں اتنی پشتو ضرور بولوں گا کہ جو مجھے آتی ہے کم از کم وہ میں نہ بھول جاؤں۔ پڑھیے دروشی پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا وسلم علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ مجہول میں معنی کرنے کے بجائے میں معروف میں کرتا ہوں تاکہ بات براہ راست سمجھ میں آ جائے۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے حکم یہ دیا ہے تمہیں کہ جب تم اللہ کی عبادت کرو تو اس کے دین کو اس کے لیے خالص کر کے پیش کرو۔ عبادت خدا کی کرو تو عبادت میں کھوٹ نہ آنے پائے، تو گویا عبادت دین ہے اور دین عبادت ہے، اس کی شرط ایک ہے کہ اگر وہ خدا کے لیے ہے تو دین ہے تو عبادت ہے، عبادت ہے تو دین ہے، اس لیے کہ یہ دونوں خدا کے لیے پیش ہو رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں مثال سے انشاءاللہ بیان کروں گا، لیکن تھوڑی وضاحت کرتا چلا جاؤں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں تو جب نماز پڑھتے ہیں لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہمارا سجدہ لمبا ہو جائے، قیام لمبا ہو جائے، تسبیحات لمبی ہو جائیں، اور خیال یہ ہو کوئی دیکھے نہ دیکھے جس کی عبادت کر رہا ہوں وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جو دیکھ رہا ہے عبادت بھی اسی کے لیے، قیام و قعود بھی اسی کے لیے، اور رکوع و سجود بھی اسی کے لیے ہو، اور اس عبادت میں کسی غیر کا خیال شامل نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مخلصین لہ الدین کی عملی تفسیر وہ بن گئی ہے۔ تو جب اس طرح کی عبادت اس اخلاص کے درجے سے پیش ہو تو اللہ اس عبادت کو قبول کر لیا کرتا ہے۔ لیکن اگر نیت یہ ہو صاف ستھرے کپڑے پہنے، استری کیے ہوئے ہو، دستار لگی ہوئی ہو، اینک سجی ہوئی ہو، داڑھی پہ تیل لگا ہوا ہو، خوشبوؤں میں بسا ہوا ہو، اور جب وہ ماحول مسجد میں جائے اور ہجوم میں جائے اور سجدہ لمبا ہو
قیام لمبا ہو، رکوع لمبی ہو، اور نیت یہ ہو کہ جس طرح کا میں لباس پہن کے آیا ہوں اسی طرح کا تصور اس نماز کے ذریعے لوگوں کے دلوں میں بیٹھ جائے، اور یہ کہنا شروع کر دیں کہ واقعی یہ اللہ کا بڑا خاص بندہ ہے، اس کا قیام دیکھو اور اس کے سجود دیکھو، اس کی تسبیحات دیکھو، کس قدر یہ محبت سے عبادت کر رہا ہے۔ اگر خدا کے لیے کی جانے والی محبت اور عبادت اور اس میں نیت غیر کی شامل ہو جائے تو پھر وہ ریاکاری میں آتی ہے، وہ عبادت میں نہیں آتی۔ ایک حدیث پاک اور سماعت فرمائیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اس کے حقوق کو ادا کرتا ہے، اس کے ارکان کو ادا کرتا ہے، اس کے یمین و یسار کو ادا کرتا ہے، تو جب وہ نماز مکمل ہوتی ہے اور وہ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کے لیے اپنا سفر شروع کرتی ہے تو جو جو بلند ہوتی جاتی ہے وہ اپنے نمازی کے لیے دعا کرتی ہے، اے نمازی جس طرح تو نے میرے حقوق کو ادا کیا ہے، میری رعایت کی ہے اور ظاہراً اور باطناً تیرے اخلاص کے نمونے میں اور اخلاص کے اس سٹرکچر میں ادا کی جانے والی نماز جو میں اب خدا کی بارگاہ میں پیش ہو رہی ہوں، جس طرح تو نے میری رعایت کی ہے خدا تیری رعایت فرمائے۔ اور اگر خدا نہ خواستہ اس میں ریا شامل ہو جائے، اخلاص شامل نہ ہو، دکھاوا شامل ہو جائے تو وہ نمازی کے لیے بددعا کرتی ہے۔ کیا بددعا کرتی ہے؟ ابھی اس نے سلام نہیں پھیرا، دوسرا سلام پھیرتا ہے تو نماز مکمل ہو کے جب اوپر کا رخ کرتی ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں نمازی کے لیے بددعا کرتی ہے اور کیا کہتی ہے؟ دیاک اللہ کما دیاتنی، اور نمازی تو نے میرے حقوق کو پامال کیا ہے، تو نے میرا آداب بجا نہیں لائے، نہ قیام میں نہ سجود میں نہ ظاہر میں نہ باطن میں، تو نے ساری نماز کی شکل کو بگاڑ کے رکھ دیا، ضائع کر دیا۔ دیاک اللہ کما دیاتنی، جس طرح تو نے مجھے ضائع کیا ہے خدا تجھے ضائع کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نماز کو ضائع ہونے سے بچانے کا ایک عمل ہے، ایک نیت ہے، وہ کیا ہے؟ اخلاص۔ بات سمجھ آئی ہمیں؟ کوئی آدمی جاتا ہے حرمین طیبین عمرے کے لیے، حج کے لیے، تو نیت یہ ہو کہ میں حرم مکہ میں بھی جاؤں گا، حرم مدینہ میں بھی جاؤں گا، حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، طواف بھی کروں گا، یہ بھی کروں گا، وہ بھی کروں گا، اور ساتھ ساتھ نیت یہ کرتے ہیں میرے جتنے وہاں دوست ہیں، احباب ہیں، رشتہ دار ہیں، ان سے بھی میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو بتاؤ حج ہوا؟ عمرہ ہوا؟ وہ تو گیا ظاہری شکل میں ہو گیا۔ فتویٰ یہ کہتا ہے کہ جس کا ظاہر عبادت کا مکمل ہو گیا تو فتویٰ کہتا ہے اس کی نماز ہو گئی، اس کا حج ہو گیا، اس کی زکوٰۃ ہو گئی، اس کے عمل خیر مکمل ہو گیا۔ لیکن تقویٰ یہ کہتا ہے کہ جس کے لیے تو نے کیا تھا اس کا تصور تک نہیں، نہ اس کی بدایت قبول ہے نہ اس کی نہایت قبول ہے۔ تو ہماری ساری زندگی اگر اسی طرح گزر جائے تو بتاؤ خدا کے پاس کیا منہ لے کر جائیں گے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، جیسے نیت ہوگی ویسے ہی عمل ہوگا۔ اگر تیری نیت دنیا کے لیے ہے کہ تو عمل سے دنیا کو کمائے تو جو تیری نیت ہوگی وہ اسی مراد کو تو پہنچے گا۔ اگر تیری نیت میں خدا و مصطفیٰ کی رضا ہے، ابھی عمل شروع نہیں بھی کرے گا، خدا تجھے اپنی رضا کا جام عطا فرما دے گا۔ حضرات گرامی،
یہ اخلاص للہ فی اللہ ایک روایت میں پڑھا ہے، غالباً سنن نسائی کی روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد میں دیکھو اخلاص کا خدا کے یہاں مقام کیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ جو مساکین ہے نا، طبقے کے کمزور ترین لوگ، یہ جو نماز پڑھتے ہیں، خدا کی عبادت کرتے ہیں اور خدا کے لیے اخلاص پیش کرتے ہیں، اس اخلاص کی وجہ سے خدا امت محمدی کی مدد فرماتا رہتا ہے. اس اخلاص کی وجہ سے جو غرباء میں پایا جاتا ہے، جو مساکین میں پایا جاتا ہے، جو طبقے کے کمزور لوگوں میں اخلاص کی وہ قوت جو ان لوگوں میں پائی جاتی ہے، وہ خدا کو اتنا محبوب ہے عمل کہ اس عمل کے ذریعے اس کے برکت کے سبب سے خدا پوری امت کی مدد فرماتا رہتا ہے. حضرات گرامی، خدا کے لیے کیا ہوا عمل میں حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول پیش کروں. جنگ ہو رہی ہے، ایک طرف کفار ناہنجار اور ایک طرف مومنین متقین نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام، ان کا آپس میں مرحلہ جنگ رونما ہوتا ہے. تو علی کو کوئی کافر ملتا ہے، لڑائی جھگڑا شروع ہوتا ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اس کو پچھاڑ کے گرا کے اس کے سینے پر بیٹھ جاتے ہیں. ابھی ذوالفقار اور تلوار نکالی کہ میں اس کا سر قلم کر دوں، تو آپ کو پتہ ہے نا اس کافر نے کیا کیا؟ آپ کے چہرے اقدس پہ تھوک دی اور اس یقین سے تھوکا کہ اب تو میں مرنے والا ہوں، میری دشمنی ان کے ساتھ اور اسلام کے ساتھ اور بانی اسلام کے ساتھ جو عروج پر ہے اس کا اظہار ہونا چاہیے کہ علی کے چہرے پر اپنی دشمنی کا اظہار کرتے ہوئے میں تھوک دوں. تو جب اس نے تھوکا تو حضرت علی نے اسے چھوڑا، سینے سے اٹھے، کھڑے ہو گئے. تو وہ کافر حیران ششدر ہو گیا کہ میں تو اس لیے تھوکا تھا تاکہ میری دشمنی ظاہر ہو جائے اور آپ کو خیز و غضب مزید آئے اور آپ کی اور میری اندر کی دشمنی ظاہر ہو جائے. لیکن یہ کیا کہ آپ میرے سینے سے اٹھ گئے، سلوار واپس نیام میں چلی گئی، آپ کا غصہ سب کچھ ختم ہو گیا، بالکل سکوت جامد کے ساتھ سامنے آ گئے. اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا دیکھو میں اپنے لیے اپنے نفس کے لیے نہیں لڑ رہا تھا، میں اعلائے کلمت الحق اور اسلام کی سربلندی اور محمد عربی کے پیغام کی طہارت اور اس کے بلندی مرتبت کے لیے میں لڑ رہا تھا. اور جب میں نے تجھے پچھاڑ لیا اور تیرے سینے پہ سوار ہو گیا، ابھی چند لمحوں میں تیرا سر قلم کرنے لگا تھا. اور جب تو نے میرے منہ پر تھوکا اور اس وقت اسلام کا وہ غیرت والا جذبہ، وہ غصہ جو میرے اندر ٹھاٹے مار رہا تھا، جب تم نے تھوکا نا وہ سارے کا سارا سرد ہو گیا. اس لیے کہ اگر وہ سارا معاملہ خدا کے لیے تھا، وہ اخلاص کی عملی تفسیر تھی، لیکن جب تم نے تھوکا نا تو میں نے تجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ تجھے قتل کرنے میں کہیں میرا ذاتی غصہ اس میں شامل نہ ہو جائے، اس لیے تجھے چھوڑ دیا. حضرات گرامی تھوڑا اور آگے چلے. آج ہی میں پڑھ رہا تھا، پہلے بھی میری مطالعے میں یہ بات رہی ہے، اسرائیلیات میں سے ہے شفیع الاسبہی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ بیان فرماتے ہیں کہ میں مدینہ طیبہ گیا. یہ اسرائیلیات کی دوسری آپ درویش بیان فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک عبادت گزار غار میں عبادت کر رہا تھا. آزان ہو جائے پھر بات کریں.
ایک عبادت گزار غار میں مصروف عبادت ہے، اس کے گاؤں کے لوگ آئے اور اسے کہا درویش خدا مست ایک درخت ہے، لوگوں نے اس کی پوجا کرنا شروع کر دی، اس کی عبادت شروع کر دی ہے، آپ کے ہوتے ہوئے آپ جیسے موحد خدا کی عبادت کرنے والا آپ کی موجودگی میں لوگ درخت کی عبادت کریں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ کو جلال آیا، اٹھے آپ نے کلہاڑی کندھے پہ رکھی اور چلنا شروع کر دیا۔ راستے میں ابلیس کو جانتے ہیں نا، تعارف ہے، وہ کھڑا ہو گیا، بوڑھا شخص بن کے کھڑا ہو گیا، تو کہنے لگا بابا جی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ تو بزرگ کہنے لگے تمہیں نہیں پتا؟ نہیں مجھے نہیں پتا، میرے گاؤں کے لوگوں نے ایک درخت کی عبادت کرنا شروع کر دی، پرستیں شروع کر دی، میں اس درخت کو جڑوں سے کاٹنا چاہتا ہوں۔ تو ابلیس کہنے لگا اتنے اہم کام میں تم لگی، کبھی تم سجدے میں نظر آتے ہو، کبھی قیام میں نظر آتے ہو، کبھی عبادت میں نظر آتے ہو، کبھی اتنا اہم کام چھوڑ کے تو اس درخت کو کیوں کاٹ رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں میں اس کو ضرور کاٹوں گا۔ تو جب اس کا ارادہ دیکھا کہ یہ ٹوٹ نہیں رہا تو پھر سامنے آیا اور اسے کہنے لگا تم اپنی عبادت جاری رکھو، یہ خدا کا کام ہے کہ وہ نبی اور پیغمبر کو بھیجے اور وہ پیغمبر خدا کے حکم سے اس درخت کو کاٹ ڈالے، تم نہ کاٹو، یہ اس کا کام ہے۔ تو وہ پھر بھی بزرگ قائل مائل نہ ہوئے، اس نے کہا جب تک نبی آتے ہیں کم از کم جو میری سمجھ میں ہے اس کا تقاضا یہ ہے کہ غیر خدا کی پرستش نہیں ہونی چاہیے، لہذا میں ضرور اس درخت کو گراؤں گا، کاٹوں گا۔ تو جب ابلیس نے دیکھا کہ یہ ارادہ اس کا پست نہیں ہو رہا تو اس نے کہا دیکھو تم اس کو رہنے دو، تم اس سے ایک بہتر کام کرو۔ کہا وہ کیا؟ کہتے ہیں روز تم بڑے غریب آدمی ہو، تمہارے بھائی بڑے غریب ہیں، کنبے والے بڑے غریب ہیں، دوست احباب بھی غریب ہیں، اگر روز تم کو اس کام چھوڑنے کے عوض سے 2 دینار روز تمہیں سرانے کے نیچے مل جائیں اور وہ تم صرف کرو، کبھی غریبوں کی مدد کرو، کبھی بھائیوں کی مدد کرو، کبھی صلہ رحمی کرو، اگر وہ کام کرو تو تمہیں اس کا بدلہ زیادہ ملے گا بنسبت اس درخت کو کاٹنے کے۔ تو وہ بزرگ سوچنے لگے کہ بات تو اس کی صحیح ہے، کیا کروں گا میں درخت کو کیسے کاٹوں؟ اس کو یہ صحیح ہے میرا بھی حل ہو جائے گا، میرے بھائیوں کا بھی اور دیگر کا بھی حل ہو جائے گا، مسئلہ سارا ختم ہو جائے گا۔ وہ اس کے ساتھ مان نہیں، لڑائی ہوئی تھی آپس میں۔ جب لڑائی ہوئی، شدید لڑائی ہوئی، تو وہ بزرگ آدمی اس کو گرا کے سینے پر شیطان کے بیٹھ گیا، تو سر کاٹنے لگا تھا تو شیطان نے کہا چلو ٹھیک ہے تم جیسے کہتے ہو ویسے ہی کرو، لیکن میں ایک مشورہ اور دیتا ہوں کہ اس کو کاٹنے کے بجائے تم 2 دینار لے لو، تمہیں روز ملیں گے اور روز اس کے ذریعے تم اپنی خواہشات کو پورا کرو، لوگوں کی مدد کرو، خدا اس سے زیادہ راضی ہو جائے گا۔ وہ درویش مان گیا تو چلا گیا واپس۔ تو صبح جب اٹھا تو دیکھا 2 درہم باقی، خوش ہوا، چلو یہ تقسیم کروں گا، اس سے خدا زیادہ راضی ہوگا۔ دوسرے دن اٹھا تو پھر اس کے تکیہ کے نیچے 2 درہم، پھر اس نے تقسیم کی، خوشی ہوئی۔ جب تیسرا دن آیا تو وہ درہم کوئی نہیں، تو تلاش کرنے لگا میری کہاڑی کدھر ہے، رسی کدھر ہے؟ تو وہ تلاش کر کے پکڑ کے تو جب جانے لگا تو آگے پھر شیطان آ گیا، کہاں جا رہے ہو؟ میں اس درخت کو گراؤں گا۔ کیوں؟ کہا نہیں میں برداشت نہیں کر سکتا، میں اس کو ضرور گراؤں گا۔ تو اس شیطان نے کہا میں تمہیں نہیں گرانے دوں گا، میرا تیرا معاہدہ ہوا تھا۔ اس نے کہا معاہدہ ہوا تھا تو آج تو نہیں پورا ہوا، لہٰذا اب میں نے ٹھان لی ہے کہ میں اس درخت کو ضرور گراؤں گا۔ تو یہ گتم گتا ہوئے ان کی لڑائی ہوئی، تو شیطان نے اس بزرگ کو اٹھا کے اس طرح زمین پر پھینکا جیسے کسی چڑیا کو پھینکتے، تو اس کے سینے پر بیٹھ گئے۔ جب سینے پر بیٹھ گئے تو اس بزرگ نے پوچھا کیا وجہ؟ پچھلی دفعہ میں تیرے سینے پہ چڑھا تھا، آج تو میرے سینے پہ چڑھ گیا، مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تیری سمجھ کیا ہے، تو کس نتیجے پر پہنچا ہے؟ تو شیطان نے کہا دیکھ جب تو پہلے آیا تھا نا تیرے دل میں خلوص تھا،
تیرے دل میں للہیت تھی، تیرے دل میں وحدانیت تھی، تیرے دل میں توحید کا نور تھا، اور تو خدا کے نام پر مر مٹنے کا جذبہ رکھتا تھا۔ اب وہ جو جذبہ اور قوت تیرے اندر تھی، اس قوت کی بنیاد پر تو مجھ پر غالب آ گیا، میں مغلوب ہو گیا، لیکن میں نے تھوڑی سی چال بدلی، اس چال میں جب آیا تیرے اخلاص کو بدلا، جب تیرے اخلاص کو کمزور کیا، اب جو تو سامنے آیا، دیکھ تو نیچے ہے، میں تیرے اوپر سوار ہو گیا۔ یہ اخلاص اور للہیت ہے۔ جس کے پاس اخلاص ہوتا ہے، جس کے پاس للہیت ہوتی ہے، خدا کامیابی اسے ہی عطا فرماتا ہے۔ کتنی مشہور حدیث پاک کہ قیامت کے دن 3 قسم کے لوگ بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں گے۔ سب سے پہلے عالم دین کو لایا جائے گا، عالم دین سے پوچھا جائے گا علم کی توفیق تجھے میں نے دی؟ وہ کہے گا ہاں باری تعالیٰ تیری توفیق سے میں نے قرآن حفظ کیا، علم دین حاصل کیا، اور اس کی پرچار کی، اس کی نشر و اشاعت کی خالصتاً تیرے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا تو نے جھوٹ بولا، وہ میرے لیے نہیں تھا، وہ تو نے اپنے لیے کیا تھا۔ اور فرشتے بھی فرمایا عرض کریں گے باری تعالیٰ یہ جھوٹ بولتا ہے، تیری رضا، تیرے لیے اخلاص نہیں تھا، اس نے سب کا سب نظام اپنے لیے کیا تھا کہ لوگ مجھے کہیں کہ بڑا حافظ ہے، بہت بڑا عالم ہے، نکتہ دان ہے، یہ جہاں بیٹھتا ہے علم کا نور تقسیم کرتا ہے، اس نے اس لیے علم حاصل کیا تھا۔ تو اللہ فرمائے گا اس کو ایک سائڈ پہ کرو۔ پھر ایک صحت والا جوان رانا کو بلائے گا جو دنیا میں شہید ہو گیا تھا۔ خدا پوچھے گا تو شہید ہوا تھا؟ ہاں باری تعالیٰ میں شہید ہوا تھا۔ کس نام پر؟ باری تعالیٰ تیرے لیے۔ تو اللہ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تجھے میں نے صحت دی، تیرے بازوؤں کو طاقت دی، تجھے جوانی رانائی کے ساتھ دی، تجھے حسن و جمال دیا، تجھے طاقت و قدرت دی، اس لیے دی تھی کہ یہ تو میرے لیے صرف کرے گا، لیکن تو نے تو نام و نمود کے لیے کیا تھا۔ اب وہ جواب نہیں دے پائے گا تو خدا فرمائے گا اس کو کنارے کر دے۔ تیسرا بڑا شخص سخی کے نام پر دولت مند، اسے لایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا تیرے اندر کوئی کون سا ایسا کمال تھا کہ تیرے پاس دولت آ گئی، اور وہ شخص جو غریب رہا اس کا کیا قصور تھا؟ تجھے دولت میں نے دی اور اسے قسمہ پرسی میں نے رکھا، تیرے دن تیری راتوں کو آسائش والا میں نے بنایا، اور اسے تنگی میں نے رکھا۔ تجھے جو دولت دی تو نے کہاں خرچ کی؟ تو وہ کہے گا باری تعالیٰ میں نے غریبوں کی مدد کی، میں صدقہ و خیرات کرتا رہا، سارا کچھ تیرے لیے کرتا رہا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹ بولتا ہے۔ فرشتے بھی کہیں گے باری تعالیٰ یہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے باری تعالیٰ تیرے لیے خرچ نہیں کیا، اپنی نمود، اپنی نمائش اور اپنی سخاوت اور اس کے اظہار کے لیے اس نے دولت کو خرچ کیا۔ وہ جواب نہیں دے پائے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان تینوں کو غور فرمائے، یہاں سے حساب شروع ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو جہنم میں پھینکو اور جہنم کی آگ کو ان تینوں سے بھڑکایا جائے۔ دوستو یہ زندگی بندگی کے لیے، معرفت کے لیے، حقیقت کے پہچان کے لیے، خدا کی معرفت کے لیے، اپنی ذات کی معرفت کے لیے کہ تم اپنے آپ کو پہچانو اور شب و روز اس کے معمولات میں خدا کی رضا کو پیش نظر رکھو، اور خدا کی رضا جس کے پیش نظر ہوتی ہے وہی دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، خدا کی رضا سب سے بڑھ کر۔ میں پڑھ رہا تھا کہ جنت جو ہے، جنت کی طلب جو ہے یہ ایمان کا تقاضا ہے۔ کیوں؟ جنت خدا کی رضا کی جگہ ہے اور جہنم خدا کی ناراضگی کی جگہ ہے۔ اپنے اعمال میں، اپنے کردار میں، اپنے افکار میں جنت کی طلب رکھنا یہ کمزور طلب نہیں، لیکن جس کی ہمت مضبوط ہوتی ہے وہ جنت تو طلب کرتا ہے لیکن جنت میں خدا کا دیدار طلب کرتا ہے۔
اور میں نے علماء سے بھی سنا ہے، روایات میں پڑھا ہے کہ جب مومن متقی پرہیزگار جنت میں جائے گا تو بے شمار ہوں گے، ایک دو نہیں ہوں گے، بے شمار ہوں گے، لیکن بڑے غمگین بیٹھے ہوں گے، پریشان بیٹھے ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ حضرت جبریل سے فرمائے گا، جبریل یہ میرے بندے جو جنت میں تو داخل ہو گئے، نہ یہ حوروں کو دیکھتے ہیں، نہ قصور کو دیکھتے ہیں، نہ یہ باغات کو دیکھتے ہیں، اور نہ یہ لہروں کو دیکھتے ہیں، نہ باغات اور اس کے حسن و جمال کو دیکھتے ہیں، نہ نہروں کو دیکھتے ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ جاؤ پوچھ کے آؤ۔ تو خدا سے زیادہ کسی کو علم ہے نہیں ہے نا، لیکن ان کی عظمت ظاہر کرنے کے لیے خدا جبریل کو بھیج کے فرماتا ہے جا کے پوچھاؤ یہ کیوں پریشان۔ تو وہ جا کے پوچھتے ہیں، اے خدا کے بندو، وہ خدا سے پیار کرنے والوں، وہ جنت کے حقداروں، اب یہاں اس قدر کمزور کیفیت اور اس قدر مغموم بیٹھنے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ عرض کریں گے ہم نے دنیا کے آرام کو اس لیے تھوڑی چھوڑا تھا، ہم نے عمل میں اخلاص اس لیے تھوڑا ہی اپنایا تھا کہ ہم جنت کے نہروں کے کنارے بیٹھیں گے اور باغات اور ثمرات سے متکیف ہوں گے اور جنت کے ماحول سے متکیف ہوں گے۔ ہم نے یہ ساری حیات اور ان سارے لمحوں کو جنت کے لیے نہیں کیا تھا، وہ اس لیے کیا تھا کہ جنت میں تو جائیں گے لیکن ہم خدا کا دیدار بلا حجاب کرنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ ان کے اخلاص کو چونکہ دنیا میں ہی قبول کر لیا ہوتا ہے، اب جنت میں جو مقام رضا ہے اور مقام محبت ہے، نتیجہ محبت ہے، لیکن کچھ محبین عاشقین کے درجے پر جب جاتے ہیں تو وہ اللہ سے عرض کریں گے باری تعالیٰ ہماری نظر نہ جنت کے تلاش میں ہے نہ حور و قصور کی تلاش میں ہے، یہ نظر ساری زندگی آنسو بہاتی رہی اور روتی رہی، کبھی دن کے اجالے میں، کبھی رات کے اندھیروں میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی قیام میں، کبھی توام میں، کبھی نیام میں، ہر وقت تیری رضا اور تیرے لیے اخلاص، اس نور میں ساری زندگی گزاری، اس کا نتیجہ یہ جنت نہیں، یہ آنکھیں تیرا دیدار بلا حجاب کرنا چاہتے ہیں۔ حضراتی گرامی، تو اللہ تعالیٰ جبریل سے ارشاد فرمائے گا جبریل ان کو میرے سامنے لیا اور پردے سارے گرا دے، میں تو ان کو دیکھ ہی رہا ہوں، یہ پردے گرا تاکہ اس محبت کے نتیجے میں یہ مجھے دیکھیں اور میں ان کو دیکھوں۔ حضراتی گرامی، کوشش فرمائیں، اعمال اخلاص کے نتیجے میں سرزد ہوں تو کثرت مطلوب نہیں ہوتی۔ انگلش میں لفظ ہے نا کہ کوانٹیٹی کو نہیں دیکھا جاتا، کوالٹی کو دیکھا جاتا ہے۔ اعمال کی کثرت کو نہیں دیکھا جاتا کہ اس کے زندگی میں سجدے کتنے ہیں، اس کی زندگی میں نمازیں کتنی ہیں، دیکھا یہ جاتا ہے کہ عمل تھوڑا ہے یا زیادہ، اس میں اخلاص ہے یا نہیں۔ اب جب بھی نماز پڑھو نا تو جب آپ نیت کرتے ہیں تو کیا نیت کرتے ہیں؟ خاص واسطے اللہ تعالیٰ۔ تو مجھے بتائیں جب آپ نیت میں خاص واسطے اللہ تعالیٰ کی کہتے ہیں تو اس میں جب غیر کا خیال آئے گا تو وہ خاص رہے گی؟ بتائیں نا، وہ خاص رہے گی نہیں۔ اور صاحب ایک لطیفہ سنایا کرتے تھے، انہوں نے تو پٹھان کا لفظ استعمال کیا تھا، لیکن یہاں پٹھان زیادہ ہے، میں پٹھان کا نام نہیں لیتا۔ پشتو میں ایک صاحب تھے نا، دکاندار تھا، 4 دکانیں تھیں، عصر کی نماز زور کی بھی عصر کی بھی مسجد میں امام صاحب کے پیچھے جماعت کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ تو امام صاحب نے 4 رکعتیں پڑھائی تو وہ دکاندار صاحب کھڑے ہوئے، اس نے کہا مولوی صاحب اور روز تم 4 پڑھاتا ہے، آج تم نے 3 کیوں پڑھائی؟ اور 3 پر ہی سلام پھیر دیا۔ تو اس نے کہا نہیں میں 4 ہی پڑھائی ہے، 3 نہیں پڑھائی۔ میں کہا نہیں
میں کہا باقیوں سے پوچھو. باقیوں سے پوچھو اور کہا مولوی صاحب نے 4 ہی پڑھائی ہے 3 نہیں پڑھائی ہے, اور تم کس بنیاد پر کہتے ہو کہ 3 پڑھائی ہیں؟ انہوں نے کہا سن پھر میری بات, میری یہ 4 دکانیں, تو میں پہلی دکان دا حساب پہلی رکعت وچ کرنا, دوسری دکان دا حساب دوسری رکعت وچ, تیسری دکان دا حساب تیسری رکعت وچ, اور چوتھی دکان دا حساب چوتھی رکعت وچ کرنا. اج میں تیسری دکان دا حساب مکمل نہیں کیتا تو تو پہلے ہی سلام پھیر چھوڑے. اس لیے میری دلیل یہ ہے کہ آج نمازیں رکعت 4 نہیں بلکہ 3 ہیں, تو ایک ہے یہ نماز کا طریقہ. لیکن دوستو جب بندہ خدا بنتا ہے تو پھر اس کا ہر عمل خدا کی رضا کے لیے, خدا کی رضا کے لیے. پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ میں ڈوب رہا ہوں, میں تیر رہا ہوں, دن ہے یا رات ہے, زندگی ہے یا موت ہے. جب اس نے اپنے آپ کو ڈکلیئر کیا کہ میری زندگی رب کے لیے ہے, میری موت رب کے لیے ہے, قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا مرنا اللہ کے لیے, میرا قربانی کرنا اللہ کے لیے, میری نمازیں اللہ کے لیے, میری سانسیں اللہ کے لیے, میرا جینا اللہ کے لیے, میرا سونا اللہ کے لیے, میرا کھانا اللہ کے لیے, میرا آنکھ بند کرنا اللہ کے لیے اور آنکھ کھولنا اللہ کے لیے. جب یہ درجہ ملتا ہے تو خدا عرش سے فرماتا ہے لوگوں آؤ, جس نے میرے دوست کو دیکھنا ہو اس دوست کو دیکھ لے. میں اپنی مثال بیان کروں تو اچھا ہی لگتا. میں آج آپ کو خدا کی مثال بیان کرتا ہوں کہ خدا اخلاص کو کیسے بیان کرتا ہے. اور آپ توجہ فرمائیے, اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا وَنُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. آپ توجہ فرمائیں, میں بات اپنی گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں. فرمایا وَنُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهِ مِنْ بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ. مایا ہم پلاتے ہیں, تم کیا پلاتے ہیں؟ مایا دودھ. کہاں سے؟ مایا اس کی نہر کا تو نہیں پتا یہ کہاں سے چل رہی ہے, لیکن من بین فرث و دم خالصا سائغا, اتنی خالص کہ ایک طرف گوبر ہے ایک طرف خون ہے. گل سمجھے ہو, دودھ ہے ایک طرف گوبر اور دوسری طرف بولو نا سارے بولو, ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے, درمیان میں کیا ہے؟ دودھ ہے. اللہ فرماتا ہے نسقیکم, ہم تمہیں پلاتے ہیں. کیا پلاتے ہیں؟ فرمایا دودھ پلاتے ہیں. وہ کیسا ہے؟ خالص, اتنا خالص کر دیا کہ ایک طرف گوبر ہے دوسری طرف خون ہے. نہ گوبر کی آمیزش ہے نہ خون کی آمیزش ہے, نہ اس کی بدبو ہے نہ اس کی بدبو ہے. اتنا خالص ہے کہ سائغا للشاربین, پانے پینے والے اس دودھ کو اس کے مشام جام معطر ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اگر خدا ہمیں دودھ پلائے خوشبو والا خالص پلائے تو خالص دودھ پینے کے بعد ہمارا عمل خدا کے لیے بھی خالص ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بولو سارے, خالص ہونا چاہیے نا. دیکھو ماں کے پیٹ کے اندر آج تک, میرے شیخ فرماتے ہیں آج تک کسی سائنسدان نے یہ معلوم نہیں کیا کہ یہ دودھ کہاں سے نکلتا ہے, اس کی فیکٹری کہاں ہے, آج تک نہیں معلوم کر سکتا. تحقیق کرتے رہیں گے, انہیں پتہ نہیں چلے گا کہ یہ دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. لیکن جب پیدا ہو کے سامنے آتا ہے, ایک طرف گوبر ایک طرف خون ہوتا ہے. خدا کی قدرت دیکھو کہ اس خالص دودھ میں ان دونوں میں سے کسی چیز کی آمیزش بھی نہیں اور اس کی بدبو بھی شامل نہیں. حضرات, ایک طرف دنیا ایک طرف نفس ہے, اور دل کا بھی یہی مقام ہے.
دل ہے کہاں؟ یہ بائیں جانے توڑے بائیں جانے بھی ہے یا سجے جانے بھی؟ بائیں جانے تو بولتے کیوں نہیں ہو؟ دل کس طرف ہے؟ بائیں جانے میں نا. تو یہ جو دل کی طرف اللہ ارشاد فرماتا ہے قلب سلیم قرآن کی اصطلاح میں جس کو کہتے ہیں، یہ کہاں ہے؟ بہاؤالدین صاحب دل کہاں ہے؟ بھائی جان اس میں تو خون ہے، اور یہ تھوڑا سا بھی خالی ہو جائے نا، ہوا اس میں داخل ہو جائے تو بندہ فوراً مر جاتا. تو خدا اس دل میں نہیں ہے، وہ دل اور ہے، لیکن کہاں ہے؟ یہ دودھ کی فیکٹری کا نہیں پتہ چلتا کہ یہ دودھ کی فیکٹری کہاں ہے، کیسے بن رہا ہے. تو وہ دل جس کو خدا اپنا مسکن بناتا ہے اس کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ علامہ اقبال نے ویسے تو نہیں کہا تھا نا کہ مقام میں مقام اس کا ہے میرے دل کی خلوتوں میں، مقام اس کا ہے میرے دل کی خلوتوں میں، خدا جانے مقام دل کہاں ہے، خدا جانے مقام دل. تو اخلاص صحیح معنی میں حاصل ہو جائے نا تو یہ اس اوپر والے دل میں نہیں جاتا، یہ اس دل میں جاتا ہے جو خدا کو ہی پتہ ہے وہ کہاں ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول و منظور فرمائے اور اس کی یہ مبارک ساعتوں کو ہمارے لیے مبارک فرمائے. حضرات آپ جانتے ہیں خلیفہ موسیٰ خان صاحب کم و بیش تمام آل اولاد نیریہ شریف کے لنگر پر جو خدمات کے فرائض انہوں نے سر انجام دیے، آج تک اسی در و دیوار پر انہی کا نام موجود ہے، انہی کی خدمات کا رنگ موجود ہے. حضرت صاحب نے انہیں خلافت سے سرفراز فرمایا، ان کے بعد پھر خلافت کا تاج سعادت خان صاحب کے سر پر بطور سعادت وہ دستار بندی فرمائی ہے. ان کا مزاج اسی طرح نامکمل ہے. آپ ان سے محبت کرتے ہیں؟ محبت کرتے ہیں نا؟ سارے ہی کرتے ہیں نا؟ تو یہ اب چندے کی جو بات ہے آپ یہ بتائیں یہ میں اردو میں کروں یا پشتو میں کروں؟ خان صاحب اخبر ورونو دی پارا یو پیغام ورکوما پختون نم پو دنیا کے دمرا محترم اور دے غیرت پو حدود کے دمرا باوقار نم دا پختون دے دنیا ہر شے ورکول اسی خو اخبر غیرت چاہتا نہیں سکتا اور دا غیرت خدا تعالیٰ دے دن پر بنیاد باندے ہوا پختون دا واحد قوم پر دے دنیا کے پاکستان دا دے چاہ غلامی نہ دا اختیار کرے ماں سوائے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دے پختونوں کو قوم کی ستاثر کو انہوں خدا تعالیٰ دے اولیاء و کثرت پر دے قوم کی پیدا کرے. داتا صاحب گوری پر پختونوں کے راغلے معین الدین چشتی اجمیری ہوگی پر پختوں کے پیدا سوائدہ. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا دتا صاحب گوری پر طول پر صغیر کے اہل سنت والجماعت دے مخرنا سے سوک جور سوائدہ آغم خدای پختون پیدا کرے دا. اور دے مگا قبلہ گاہ صاحب حضور خواجہ غلام محی الدین غزنوی پر پختونوں کے خدای تعالیٰ پیدا کرے. پختونوں خدمات دا غصیدی لکا پتی کے بانے سے سو کر خطے رکی گا زمانہ پہ تیرے سے کر خاصوں میں سے لرے گولے کہ پختون خدمات دا غصے اللہ تعالیٰ دیتا سو طول سلامت لئی دل دن بانے سے خدای تاسو کاربند کری گئی اور اخلاص خدای تاسو در کرے رہا دغو بنیاد بانے دے خدای تعالیٰ تاسو کا ہمیشہ دائمی عزتوں دے خدای تاسو. حضرات گرامی اس میدان کے لیے میں آپ سے اپیل کرتا ہوں کہ جو کچھ آپ کا دل کرے وہ بنائیں تاکہ ان کا مزار مکمل ہو اور دربار کے باقاعدہ اس سلسلے کا جو ایک حق بنتا ہے ہم سب پر وہ ادا کیا جائے. تو لہذا سبحان اللہ یہ الحاج خلیفہ عبداللہ خان صاحب نے
جناب خلیفہ موسیٰ خان صاحب کے مزار کے لیے 50,000 روپے کا انعام ہے. تو صرف گل سبحان اللہ نہیں ہونی ہے، کچھ لوگوں سے بھی آواز اٹھاؤ اور آگے بڑھو. یہ خلیفہ شعبان صاحب انہوں نے مزار کے لیے 5,000 روپے کا انعام ہے. خلیفہ ذوالفقار صاحب 5,000 روپے، فاروق صاحب 1,000 روپے. آگے بڑھیں، آگے ٹائم نہیں ہے میرے پاس. کیسر سبحانی صاحب ان کی جانب سے 2,000 روپے. قاری جمشید صاحب 1,000 روپے. آگے بڑھیے، آگے بڑھیے. ماشاءاللہ خان صاحب 1,500 روپے. خلیفہ شاہد محمود صاحب 2,000 روپے. ظہیر احمد صاحب 500 روپے. راحت صدیقی صاحب 1,000 روپے. نور محمد خان پٹھان 1,000 روپے. تعظیم صاحب 500 روپے. دیگر ساتھی 500 روپے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ قبول فرمائے. 500 روپے. 3,000 روپے. نذیر احمد صاحب 3,000 روپے. 2,000 روپے حاجی صاحب. عنایت اللہ علی پور سے 2,000 روپے. ماشاءاللہ. نور محمد خان صاحب کی طرف سے 1,000 روپے اور 1 ٹرالی بجری اور 1 ٹرالی ریت. 500 روپے خان صاحب کی جانب. ماشاءاللہ 1,000 روپے. ماشاءاللہ 1,000 روپے. ایسے ہے 500 روپے. اللہ دے قبول ہے. اللہ دے اجر و نظر کرے. ماشاءاللہ. جی خان صاحب 2,000 روپے. نم دے صدقے. محمد رفیق صاحب 1,000 روپے. ماشاءاللہ 1,000 روپے. خدای دے قبول ہے. 500 روپے. 500 روپے. 1,500 روپے. 500 روپے. 500 روپے. اللہ قبول. سمرہ امیر خان 3,000 روپے. ضرور تو نہیں کہ درائی دی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ دے قبول کی. اللہ دے اجر و نظر. اللہ دے قبول. ماشاءاللہ. کیا نام؟ محمد کی جانب سے 5,000 روپے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ دے قبول کی. اللہ دے اجر و نظر. ماشاءاللہ. 10,000 بابر خان کی جانب سے مدرسے کے لیے 10,000 اور میزان کے لیے 1,000. سبحان اللہ سبحان اللہ. ناصر صاحب 1,000 روپے بلکہ 1,500 روپے. اللہ کو ماشاءاللہ 500 روپے. اللہ کو اللہ کو اللہ کو ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ آپ کو اجر عطا فرمائے. ماشاءاللہ. بہت خوب بہت خوب. اللہ قبول. خان صاحب خدای دے قبول کرے. دیر دے خدای در کی طرف چھوڑ ہوتا. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. خدای دے قبول کرے. ہم دسے شاہ ولی صاحب 2,000 روپے. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. خالی ہاتھ کوئی بھی نہ آگے. 2,000 منگوال 2,000. نام کیا ہے؟ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. احمد خان 1,000 روپے. اللہ دے قبول. جلدی کریں. اللہ دے قبول ہے. خدای دے اجر و نظر کرے. اللہ نسی دوا میں بات ہی دلا. اللہ قبول فرمائے. نام کیا ہے؟ عابد حسین چٹا. مقبول خان صاحب کی جانب سے مدرسے کے لیے 20,000 روپے. سبحان اللہ. یہ 500 روپے انہی کی طرف سے. اللہ قبول فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ قبول فرمائے. جو حضرات چندہ دینا چاہتے ہیں اسٹیج پر تشریف لے آئیں. جلدی جلدی جلدی.
حضور کچھ مطلب بیعت بھی ہونا چاہتے ہیں؟ ہاں بیٹھے اللہ قبول فرمائے، بیٹھے بس اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بیٹھ جائیں، جو جہاں کھڑے وہیں بیٹھ جائیں، اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے۔ حضرات مزار کے لیے، مزار کی تعمیر کے لیے 50,000 روپے میری جانب سے، یہ جو نقد جمع ہوا ہے یہ 75,000 ہے، 50,000 حاجی صاحب کی طرف سے، 50,000 میری طرف سے۔ سبحان اللہ۔ 6 لاکھ سے اس کی دودھ لگے تو 3 پونے 3 تک انشاءاللہ ہو جائے گا، لیکن آپ نے اس کے بعد بھی مدد جاری رکھنی ہے، کیونکہ درویش خدا مست کا مزار ہے، بدلہ خدا دینے والا ہے، خدا آپ کا عطیہ قبول منظور فرمائے۔ تھوڑا سا ذکر کرتے، تھوڑا سا اس کے بعد دعا کرتے ہیں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دل و روح و خیال کی یہ پکار خدا
ہم سب کے لیے بہار بنا۔ حضرات گرامی، احباب نے بیعت کی خواہش کا اظہار کیا ہے، اگر کوئی کسی آستانے سے وابستہ نہیں تو وہ ہاتھ کھڑا کریں تاکہ میں ان کو بیعت میں لے لوں۔ کہیں کوئی بیعت نہیں تو ہاتھ کھڑا کریں۔ تاسو پختنوں کی کتیر تسوک بیعت نہیں لفظوں پورتا کری سے تاسو پر سلسلہ کے داخل ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لفظوں دا سے ہاتھ اوپر ہی رکھیں، ہاتھ اوپر رکھیں تاکہ میں آپ کو بیعت لوں۔ میرے ساتھ کلمات ادا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، یا اللہ توبہ، سب گناہوں سے توبہ، قبول کیا طریقہ نقش بندی، اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو۔ ماشاءاللہ، نیچے کریں آپ۔ خدا آپ کی اور میری توبہ قبول فرمائے، اور آپ ان تمام لوگوں کو جنہوں نے آج بیعت حاصل کی ہے مبارکباد پیش کریں۔ اب دعا کریں۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ الہ العالمین، آج کی یہ اختتامی محفل جو دعاؤں پر منتج ہو رہی ہے، میرے مولا اسے قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ الہ العالمین، علماء، خلفاء، واعظین، نعت خوانان حضرات، دور و نزدیک سے آنے والے مہمان اور میرے مرشد گرامی کے خلفاء جس محبت سے آئے، میرے مولا تیرا نام لیا گیا، تیرے نبی کا نام لیا گیا، قرآن پاک کی تلاوت ہوئی، نعت خوانی ہوئی، باز ہوا۔ الہ العالمین، عرس کی شکل اور عرس کے اس عنوان سے اس سارے پروگرام کو قبولیت کا اعزاز عطا فرما۔ الہ العالمین، اس کا ثواب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلے سے خواجگان نہریہ شریف کو عطا فرما، جناب خلیفہ موسیٰ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو عطا فرما، کروڑ ہار رحمتیں ان کی قبروں پر نازل فرما۔ الہ العالمین، قرآن پاک جو پڑھے گئے ہیں وہ 67,835 قرآن پاک پڑھے گئے، اور مختلف پارے جو 19,0998 قرآن پاک کے پارے ہیں۔ اس کے علاوہ بے شمار چیزیں جو لاکھوں میں ہیں، 91 قرآن پاک، اس کے علاوہ بے شمار چیزیں، بے شمار کلام پاک ہیں جو ہزاروں اور لاکھوں میں پڑھی گئی ہیں۔ میرے مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے تو قبول فرما۔ میرے مولا حضور علیہ السلام کے دربار اقدس میں اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ آپ کے وسیلے سے تمام مرسلین، انبیاء، اہل بیت، صحابہ کرام، علماء ربانیین، ائمہ مجتہدین، ارواح مومنین مومنات کے بعد خواجگان مولا شریف، خواجگان نہریہ شریف اور جناب خلیفہ موسیٰ خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ارواح کو عطا فرما۔ الہ العالمین، ہر لمحے ان کے درجات کو بلندی عطا فرما۔ الہ العالمین، حریم ناز میں اعلیٰ مقام نصیب فرما۔ الہ العالمین، ان کے عرس پر آنے والے اور ان سے محبت کا اظہار کرنے والوں کو دین و دنیا کی سربلندی نصیب فرما۔ آفات و بلیات سے نجات عطا فرما، زوال و وبال سے محفوظ فرما، ظاہری اور باطنی ترقیاں عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما، جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیاں دور فرما۔ جناب اقبال صاحب کی والدہ بیمار ہیں، ہسپتال میں دعا کریں اللہ ان کو شفا یا فرمائے۔ حاجی صاحب کی، حاجی عبداللہ خان صاحب کی ہمشیرہ بیمار ہیں، ان کے لیے دعا فرمائیں، انہیں بھی خدا شفا نصیب فرمائے۔ فاروق صاحب کی ہمشیرہ اور جناب خلیفہ صاحب کے رشتہ دار احباب جتنے بیمار ہیں، آپ کی آواز یہاں آئے یا نہ آئے لیکن رب ہر بیمار کو جانتا ہے۔ الہ العالمین، ان بزرگوں کا صدقہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، ظاہر و باطن کی شفا نصیب فرما۔ جو مشکلات میں گرفتار ہو گئے ان کی مشکلات دور فرما، جن کی روزی میں برکت نہیں انہیں برکت عطا فرما، جن کے مال میں حفاظت نہیں حفاظت عطا فرما۔ الہ العالمین،
تجھے تیرے نبی کا واسطہ ہم سب کو اخلاص فی الامور عطا فرما۔ الہ العالمین محبت فی العبادت عطا فرما۔ الہ العالمین اپنی اور اپنے محبوب کی محبت نصیب فرما۔ اولیاء کرام کی محبت عطا فرما۔ علماء کرام علماء حق کی صحبت عطا فرما اور اولیاء کرام کی نسبت نصیب فرما۔ دور و نزدیک سے آنے والے میرے مولا تیری زنجیر رحمت پکڑنے والے تیرے در کرم کے سامنے دل و روح و نگاہ اور ساری کیفیات محبت کو جھکانے والے الہ العالمین انہیں ان کی محبتوں کا بدلہ نصیب فرما۔ دنیا بھی محفوظ فرما، آخرت بھی محفوظ فرما۔ الہ العالمین اس مرکز کو مرکز رشد و ہدایت بنا۔ الہ العالمین یہاں خدمت کرنے والے، جانی خدمت کرنے والے، مالی خدمت کرنے والے اور دامے درمے سخنے قدمے جس بھی اعتبار سے اس مرکز کی خدمت کرتے ہیں میرے مولا ان کے جان و مال میں حفاظت عطا فرما، انہیں دین و دنیا کی برکت عطا فرما، نحوستوں سے محفوظ فرما، نفرتوں سے محفوظ فرما، محبت و وقار نصیب فرما۔ الہ العالمین قرار و بہار نصیب فرما۔ یہ آنے والے علماء، یہ محبتوں کا اظہار کرنے والے انہیں دائمی عزت، دائمی خوشیاں نصیب فرما۔ ہماری مائیں بہنیں بے شمار تعداد میں یہاں آئے، یہ پختون حضرات، یہ محبت کا نشان، یہ غیرت کا نشان جس وفا سے آئے، اے اللہ ان کی مرادیں بھی پوری فرما۔ الہ العالمین غیرت ایمانی کو اور تیز تر فرما۔ الہ العالمین حمیت دینی سے ہر ایک کو سرفراز فرما۔ سوشل میڈیا کے ذریعے آج کی مجلس میں شریک ہونے والے مرد و زن، چھوٹے و بڑے، اندرون ملک بیرون ملک، جہاں جہاں سے محبت کی نگاہوں سے اس خوبصورت حفلے کو دیکھ رہے ہیں میرے مولا ان کی دعاؤں کو بھی شرف قبول ارزانی فرما۔ الہ العالمین انہیں دین و دنیا کی عزت، عظمت و وقار نصیب فرما۔ الہ العالمین ماسٹر عبدالعزیز صاحب آج ہی ان کا مثال ہوا، بڑے پرانے میرے حضور شیخ العالم کے مرید رہے ہیں، مرید باصفا، ان کے لیے دعا فرمائے، خدا ان کی مغفرت فرمائے، ان کی قبر کو خدا جنت میں تبدیل فرمائے۔ آج یہاں سے لے کر وہ آخر تک دائیں اور بائیں یہ درمیان میں خوبصورت گلشن باغ بنا ہوا، الہ العالمین اس باغ کے ہر پھول کو مرجانے سے محفوظ فرما، تر و تازگی عطا فرما۔ یہاں پڑھنے والے طلبہ اور ان کو پڑھانے والے اساتذہ کرام دعا کریں ان کے لیے، خدایا انہوں نے اس مدرسے کے در و دیوار سے اپنا مستقبل وابستہ کیا ہے، الہ العالمین انہیں کامیابی نصیب فرما، قرآن کا نور دل میں سمیٹنے کی سعادت نصیب فرما۔ وہ اساتذہ جو صبح و شام دن رات ان کی خدمت پر مامور ہیں، الہ العالمین ان کی عزت و آبرو محفوظ فرما۔ قاری بخت منیر صاحب جو اس ادارے کے استاد ہیں اور صدر مدرس ہیں، ان کے لیے بھی دعا فرمائے، اللہ انہیں اور استقامت نصیب فرمائے۔ آپ سب کو خدا اے رب ذوالجلال تو اپنی رحمت سے یہ اٹھے ہوئے ہاتھ، یہ بچھے ہوئے دل، یہ خوشبو والے مزاج انہیں اپنے کرم سے بھرپور فرما دے، سب کو دائمی خوشیاں خدایا نصیب فرما۔ ہماری مائیں بہنیں انہوں نے بھی دامن دل تیرے سامنے بچھا دیا ہے، میرے مولا ان کی مرادیں پوری فرما۔ لا اولادوں کو اولاد نرینہ عطا فرما، اولاد والوں کو اولاد کی خوشیاں نصیب فرما۔ الہ العالمین ماں باپ کو اولاد کے غم سے محفوظ فرما اور اولاد کے سروں پر والدین کا سایہ سلامت۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ دعا کریں کہ حضور شیخ العالم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میرے اور آپ کے درمیان جو مشن چھوڑ گئے، اللہ اس مشن کو کامیابیوں کے ساتھ چلانے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان کا پڑھایا ہوا سبق، ان کا دکھایا ہوا راستہ اور ان کے پکڑائے ہوئے چراغ، الہ العالمین دم واپسی تک ان سے وفا کرنے کی خدا ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ان کے مشن کو ہر تندی باد مخالف اور ہر نفرت اور ہر مصیبت سے ان کے سارے مشن کو محفوظ فرما۔ وہ میڈیکل کالج ہو یا یونیورسٹی ہو یا ہسپتال ہو، ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے مدارس جہاں جہاں انہوں نے قائم کیے، الہ العالمین ان مدارس کو دریاؤں کی طرح روانی عطا فرما، ان کے فیضان کو عام فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا
ارحم الراحمین نماز عصر یہاں پر باجماعت ہوگی. میں نے اندر جانا ہے تو جنازہ کا اعلان جو ہے وہ مولوی صاحب کریں گے. جنازہ بھی مغرب کی نماز کے بعد ادا ہوگا اور میں انشاءاللہ اس میں شریک ہوں گا.